بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا یہ جو دور چل رہا ہے حمہ خلطیہ یا حمہ عفونیہ کا، شروعات میں ہی میں نے بتا دیا تھا کہ حمہ عفونی یا حمہ خلطیہ وہ بخار ہے جس میں اخلاط متعفن ہو کر گرم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ گرمی یا یہ حرارت قلب میں پہنچ جاتی ہے اور قلب سے پورے جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے حمہ خلطیہ ہوتا کیوں ہے کہ جب یہ کنڈیشن آتی ہے کہ پورے جسم میں یہ حرارت پہنچ جاتی ہے تو سدے پیدا ہونے لگتے ہیں، یعنی ہوائی نالیوں میں سدے پیدا ہو جاتے ہیں، خون کی عروق میں سدے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوائے نسیم سانس کی نالیوں میں نہیں پہنچ پاتی اور بخارات دخانیہ جو کہ باہر نکلنا چاہیے سدے کی وجہ سے وہ بھی نہیں نکل پاتے، جس کی وجہ سے عفونت پیدا ہوتی ہے اور حمہ خلطیہ یا حمہ عفونی اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کیونکہ یہ ہو چکا ہے، یہ سرسری طور سے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں، بالکل دھیان میں رکھیے، اور یہ جو بتا رہا ہوں اس کو بالکل پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے گا۔ اس کے بعد اب آپ لوگ آ جائیے حمیات عفونیہ کی عام علامات، اصول علاج۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا اس میں کہ ان میں سردی لگتی ہے یا ٹھنڈی لگتی ہے، لرزہ آتا ہے، پھر فریری آتی ہے، لرزہ آتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس میں ٹھنڈی، گرمی اور پسینہ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، اور انہی تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو 3 درجات میں، ان کی علامات کو 3 درجات میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ درجہ برودت جس میں ٹھنڈی لگتی ہے ابتدا میں، اور خاص طور سے ٹھنڈی کی شروعات جو ہوتی ہے وہ پشت سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور کبھی اچانک پورے جسم میں آتی ہے، لرزہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ٹھنڈی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ مریض کے دانت بچنے لگتے ہیں۔ اور دوسری علامت اس کی ہے درجہ سخونت جس میں گرمی ہوتی ہے، یعنی پہلے درجے کے بعد، برودت کے بعد سخونت، درجہ سخونت تسخین کے معنی حرارت پہنچانے کے ہوتے ہیں، تو اس میں حرارت ہوتی ہے، مریض کو گرمی لگتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد یہ گرمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مریض پریشان ہو جاتا ہے اور اپنے کپڑے اتار کر پھینکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد درجہ تاریخ یعنی پسینے کا جو درجہ ہوتا ہے، یعنی گرمی کے بعد یہ پسینہ پہلے پیشانی پر آتا ہے، دھیرے دھیرے پورے جسم سے پسینہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مریض پسینے میں تربتر ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی علامات ہیں۔ اب یہ مطلب یہ جتنی چیزیں ہیں علامات، اب اس کے بعد اس کے اصول علاج پر آ جائیے۔ اصول علاج کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 متضاد اصول علاج ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ۔ پہلا اصول علاج یہ ہے کہ حرارت کم کرنا، یعنی مبرد تدبیر اختیار کرنا یا رطب تدبیر اختیار کرنا۔ اس میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی آب و ہوا، ٹھنڈی غذا، ان تمام چیزوں کا، ان تمام تدابیر کو اختیار کیا جاتا ہے۔
اور اسی کے برخلاف جو دوسرا اصول ہوتا ہے اس کا مقصد حرارت کم کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مادے کو نضج دینا، یعنی مادے کو پکانا اور اس کے بعد خارج کرنا، اس کے بھی مختلف اصول و ضوابط ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں میں نے بتا دی ہے، لیکن یہ سرسری طور سے میں آپ کو آج چونکہ یہ ختم ہو جائے گا اس کے اصول علاج، تو سرسری طور سے دہرا رہا ہوں۔ اب اس کے اصول علاج میں یہ دو متضاد اصول علاج آ گئے۔ اب اس میں اصول علاج میں مشترک تدابیر کون کون سی اپنانی چاہیے، یعنی ابتدائی بخار کی مشترک تدابیر آپ کتاب میں دیکھیں گے تو آپ کو سائڈ ہیڈنگ مل جائے گی۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ اصول علاج میں آ جائے گی۔ تو اصول علاج میں اس کا جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا تلین، یہ ملین سے بنا ہے، یعنی مریض کو پہلے ہلکا مسہل دیا جائے۔ جو بخار کی ابتدائی زمانے میں ہوتا ہے سب سے پہلے ہلکا مسہل دیا جاتا ہے، اور عموماً بخار کے ابتدائی زمانے میں ویسے بھی تھوڑی بہت قبضیت ہو جاتی ہے، تو ایسے ہلکے مسہل کے استعمال سے کام چل جاتا ہے، یعنی بخار بھی اتر جاتا ہے اور پیٹ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ تو لیکن مسہل بھی دیتے وقت چاہے ہلکا ہو چاہے تیز ہو، مسہل دیتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ مریض کو پہلے سے دست نہ آ رہے ہوں۔ اگر مریض کو دست آ رہے ہوں تو اسی حالات میں مسہل دینا مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بخار کے ابتدائی زمانے میں اگر مریض کو اسہال نہ آ رہے ہوں تو اسی کنڈیشن میں ہلکا مسہل دیا جا سکتا ہے، جس سے کبھی کبھی بخار بھی ختم ہو جاتا ہے اور مسہل کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ مسہل کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے تلین کے بعد تاریخ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، تاریخ یہ عرق سے بنا ہے، عرق کے معنی پسینہ کے ہوتے ہیں، پسینہ آور دوائیں دے کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پسینہ آ کر بخار اتر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی تاریخ کے بعد، تاریخ کا جو دوسرا اصول ہے، تاریخ کے بعد ادرار بول اور قے، یہ دونوں تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ مطلب اس میں ایسی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے بول کا ادرار ہو کر بخار کم ہو جاتا ہے یا غلیظ مادے نکل جاتے ہیں۔ اور قے کے لیے قے آور دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن قے کا بھی وہی طریقہ ہے، قے آور دواؤں کے استعمال کا بھی وہی طریقہ ہے جو مسہل کا ہے۔ یعنی معالج کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ دھیان میں رکھیں کہ مریض کو بہت زیادہ پہلے سے تو قے نہیں آ رہی ہے یا پہلے سے بہت زیادہ اسہال تو نہیں آ رہا ہے۔ اور پہلی بات سب سے دھیان میں رکھنا چاہیے یہ کہ مریض کو اگر متلی آ رہی ہو، یعنی اس کی طبیعت چاہ رہی ہو قے کرنے کی، تو یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ یعنی جب مریض کو متلی آ رہی ہو، مریض جمائیاں لے رہا ہو یا انگڑائیاں لے رہا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں قے آور دوا دے کر انہیں قے کروانی چاہیے۔ لیکن اگر مریض کا رجحان بجائے قے کے اسہال کی طرف ہو تو ایسی کنڈیشن میں قے آور دوائیں نہیں دینا چاہیے، بلکہ مسہل دوا دے کر انہیں اسہال کروانا چاہیے۔ اور ایسی کنڈیشن میں طبیعت کے رجحان کے خلاف عمل کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ اصول علاج کے طریقے۔ اب اس کے بعد ایک اصول علاج یہ بھی ہے، اگر یہ تشخیص نہ ہو پائے کہ مریض کو حمہ بلغمیہ ہے یا حمہ سوداویہ ہے کہ حمہ صفراویہ ہے، کچھ کنڈیشن سے ایسی آتی ہے معالج تشخیص نہیں کر پاتا ہے،
یا کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں کون سی تدابیر، کون سا اصول اپنانا چاہیے؟ تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ ایک چیز تو یہ بتا دیا کہ یہ بخار بلغمیہ ہے یا ہمیہ ہے یا سوداویہ ہے، یا ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ورم احشا میں جگر ملوث ہے، معدہ ملوث ہے یا آنت ملوث ہے، تو ان تمام حالات میں معالج کو چاہیے کہ نسخہ خلل شکم استعمال کریں۔ نسخہ خلل شکم یہ ایسا نسخہ ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ فائدہ نہیں کرتا تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن عموماً اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور نسخہ خلل شکم کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بتا دیا تھا، یہ نسخہ ہے گل بنفشہ 7 ماسہ، مویز منقع 9 عدد، بادیان 7 ماشا، بیخ بادیان 7 ماسہ، گاؤ زبان، ان تمام ادویات کو ابال کر چھان کر جوشانہ بنا لیں اور اس میں خمیرہ بنفشہ 2 تولہ ملا کر صبح و شام دیں۔ تو یہ تو تشخیص نہ ہونے کی صورت میں اصول علاج ہو گیا۔ اب اصول علاج کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ عفونی بخاروں میں مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے جو دوائیں اندرونی یا بیرونی طور پر استعمال کی جاتی ہیں یا تدابیر اختیار کی جاتی ہیں اندرونی طور سے یا بیرونی طور سے، وہ تمام کی تمام 8 عنوانات پر مشتمل ہیں۔ مطلب اصول علاج میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ کیا کیا اصول اپنائے جائے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے بتا دیا کہ تلین، تاریخ، ادرار، اور اسی حساب سے قے، اور اسی حساب سے اس میں منزجات جو مادے کو پکا سکے، ملینات، یہ ملین کے طور پہ استعمال کی جانے والی دوائیں، مسہلات، مقیات، مدرات بول، محرقات، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ابھی پیچھے میں نے ابھی جسٹ بتایا ہے، مبردات و مطفیات حرارت، مانعات حمہ اور دافعات حمہ، اور وہ مخصوص دوائیں جو مخصوص مرضی مادوں پر اثر کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں اس سے پہلے کے لیکچر میں بتایا جا چکا ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے گا۔ اب اس میں ایک بات جو آتی ہے، لاسٹ بٹون کڑی جو ہوتی ہے، عفونی بخاروں میں ٹھنڈا پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے، اس سے قبل ہم نے آپ تمام لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بخار جو ہوتا ہے یہ ایک آگ ہوتی ہے، اور آگ کو بجھانے کا واحد ذریعہ پانی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ بخار میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ اس کے خاص طور پر حمیات حادہ میں ٹھنڈے پانی کا استعمال خاص طور سے حمیات حادہ میں ذاتی طور پر ایک دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الرئیس کا کہنا ہے کہ عفونی بخاروں کے مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہیں روکنا چاہیے، لیکن ٹھنڈا پانی اگر آپ مریض کو دے رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ جیسے عفونی بخار میں اگر آپ ٹھنڈا پانی دے رہے ہیں، یہ تو کہا جا چکا ہے کہ عفونی بخاروں میں مریض کو ٹھنڈے پانی سے نہیں روکنا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ یہ ایک آگ ہے اور اس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو بخار چاہے جو بھی ہو اس میں ٹھنڈا پانی دینا چاہیے، لیکن ٹھنڈا پانی دیتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور سے عفونی بخاروں میں، کہ مادہ ابھی منزج نہ ہوا ہو، یعنی وہ پکا ہوا نہ ہو، کچا ہو۔ عام زبان میں کہہ لو کہ مادہ اگر کچا ہو، غلیظ ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈا پانی مضر ہوتا ہے، کیونکہ پھر مادہ
پک نہیں پاتا، اس میں امزاج نہیں ہونے پاتا، اور جب امزاج نہیں ہوگا تو اس میں رقت نہیں آئے گی اور وہ خارج نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر مادہ غلیظ یا کچا ہو تو ٹھنڈے پانی کا استعمال مناسب نہیں، کیونکہ ایسا کرنے پر مادہ نضج نہیں پا سکتا۔ اور اس میں دوسرا پوائنٹ ہے کہ صفراوی بخاروں میں خاص طور پر ٹھنڈے پانی کی سفارش کرتے ہوئے شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی بعض اوقات اسہال، قے، پیشاب یا پسینے کے ذریعے یا ایک ساتھ ان سب کے بدن سے مادے کو خارج ہونے میں مدد کرتا ہے اور جلدی صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اوپر بتایا کہ ہر حال میں ٹھنڈا پانی مفید نہیں ہوتا، جیسے مادہ کچا ہو، غلیظ ہو، اور مواظبہ کی کنڈیشن ہو، یا بخار کے ساتھ نزلہ، زکام، سردی یا کھانسی ہو، یا سینے میں درد کی شکایت ہو، یا جب معدہ جگر میں سوء مزاج بارد ہو، تو ان تمام کنڈیشن میں ٹھنڈے پانی کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اسی کے برخلاف جب مریض تندرست ہو، مطلب صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، مادہ پک چکا ہو، سردی اور کھانسی کی تکلیف نہ ہو اور مادہ پک چکا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں ٹھنڈا پانی مریض کو دینے میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب اصول علاج کی یہ آخری کڑی ہے کہ احکام غذا، یعنی مریض کو بخار میں کھانا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اس سے پہلے میں نے بتا دیا ہے اصول علاج میں کہ مریض کو بخار کی کنڈیشن میں کھانا نہیں دینا چاہیے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ غذا کو بدنی قوت کا دوست کہا جاتا ہے اور دشمن بھی کہا جاتا ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر مریض کو غذا نہ دی جائے تو نڈھال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر غذا دی جائے تو غذا جو ہوتی ہے قوتوں کے اصلی دشمن مرضی مادے سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ یعنی غذا کی دوستی جو مرض کا دشمن ہوتا ہے، مرضی مادہ، اس سے اس کی دوستی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ذرا سی چوک اور بے احتیاطی برتی جائے تو مرضی مادے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے غذا بدنی قوت اور مرض دونوں میں مددگار ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرضی مادوں میں تغیرات اور استحالات پیدا کر کے بے ضرر اور بے اثر بنانا، پھر انہیں بدن سے خارج کرنا، یہ طبیعت مدبر بدن کا کام ہے۔ یعنی طبیعت مدبر بدن مرضی مادوں میں تغیرات و استحالات پیدا کر کے ان کو جسم کے باہر خارج کرنا، یہ طبیعت مدبر بدن کا کام ہے، کسی معالج کا کام نہیں ہوتا ہے۔ معالج اور طبیب صرف اور صرف ادویات اور تدابیر کے ذریعے طبیعت کے اس عمل کو تیز اور قوی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بدن میں موجود مرضی مادوں میں تغیرات و استحالات کا یہ عمل طبیعت اسی وقت اطمینان اور آزادی کے ساتھ کر سکتی ہے جب اس کی توجہ ہضم غذا کے عمل سے ہٹ جائے۔ یعنی طبیعت مدبر بدن جو مادے میں تغیرات و استحالات پیدا کرتی ہے، یہ بھی اسی وقت کرے گی جب طبیعت آزادی کے ساتھ
یا اطمینان اور آزادی کے ساتھ اس وقت یہ تغیر و استحالات کا کم کر سکتی ہے جب اس کی توجہ ہضم غذا سے ہٹا دی جائے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو بخار کے مریض کو بھوکا رکھا جائے۔ یہ اس کی وجہ ہے، مریض کو بخار کی کنڈیشن میں مریض کو بھوکا رکھنا یہ اس کی خاص وجہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب طبیعت مدبر بدن کا ذہن جو ہے وہ ہضم کی طرف رہے گا تو تغیرات اور استحالہ سے اس کی طبیعت ہٹ جائے گی۔ لہٰذا مادے میں تغیرات و استحالات پیدا کرنے کے لیے طبیعت کا دھیان ہضم غذا سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو اس کو قائم رکھنے کے لیے مریض کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اور بھوکا رکھنے میں یا مریض فاقے کی حالت میں مادے میں تغیرات و استحالات بہت تیزی سے ہوتے ہیں۔ یعنی فاقے کی کنڈیشن میں مادے میں تغیرات و استحالات کی شرح زیادہ ہوتی ہے یا تیزی سے ہوتے ہیں، اور مادہ نضج پاتا ہے، سمیت دفع ہوتی ہے، انہی تغیرات میں شامل ہے۔ سمیت کا دفع ہونا بھی انہی تغیرات میں شامل ہے۔ اس لیے جب تک ممکن ہو غذا کو بند کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ یعنی جب غذا کو آپ بند کر دیں گے تو ایسی کنڈیشن میں، یہ پوائنٹ دھیان میں رکھ لیجئے کہ مادے میں تغیر و استحالہ ہوگا، یا جو بھی مرضی مادہ ہوگا یا سمی مادہ ہوگا، تو سمیت کا دفع ہونا انہی تغیرات و استحالات میں شامل ہے۔ مطلب فاقے کی کنڈیشن میں مادے میں تغیرات و استحالات میں تیزی آ جاتی ہے اور سمی مادے دفع ہو جاتے ہیں، اسی لیے مریض کو بخار کی کنڈیشن میں بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن بھوکا رکھنے کی کنڈیشن میں جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر مریض کو ٹھنڈا پانی دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے، تو جیسا ہم نے بتایا تھا کہ اگر مریض ٹھنڈے پانی کا عادی نہ ہو، یا مریض کو سردی زکام نزلہ کھانسی ہو، یا مریض ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرتا ہو، تو ان تمام کنڈیشن میں ٹھنڈا پانی مضر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے، جیسے کہ اگر مریض کا رجحان اسہال کی طرف ہو تو کئی آور دوائیں نہیں دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے مریض کو بخار میں فاقے کی حالت میں رکھنا فائدہ مند تو ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مریض بہت زیادہ کمزور تو نہیں ہے، یا مریض کتنی دیر تک کے بھوکا رہ سکتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ غذا کے بغیر یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ طبیعت نڈھال ہو کر اپنے اصل کام سے نہ رک جائے۔ یعنی اگر مریض کو بھوکا رکھا جائے تو کہیں طبیعت بہت زیادہ نڈھال نہ ہو جائے، اور نڈھال ہونے کی وجہ سے جو اس کا اصل کام ہے وہ نہ رک جائے، اور ایسا ہوا تو پھر کوئی علاج اور تدابیر کام نہیں آ سکے گی، کیونکہ حقیقی معالج تو اصل میں طبیعت ہی ہے۔ اس لیے مریض کو غذا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرتے وقت یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ غذا کے بغیر مریض کس حد تک برداشت کر سکتا ہے اور کب تک اس کی بدنی قوت قائم رہ سکتی ہے۔ اس اندازے کے بعد کم سے کم اور ہلکی غذا تجویز کی جائے جو جلد سے جلد ہضم ہو جائے، اور اس میں غذا دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مزید موٹا فروا اور تیار ہو جائے، بلکہ غذا دینے کا مقصد یہ ہے کہ مریض اپنی قوت کو، بدنی قوت کو حفاظت کر سکے۔ اگر مرض حاد ہو، جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جلد ہی ختم ہونے والا ہے، مثلا 4 روز سے یا 7 روز سے،
اور یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ مریض کی قوتیں آخر مثلاً 4 روز سے یا 7 روز سے۔ مریض کو ہلکی اور لطیف غذا دی جائے، جیسے آب انار، ماؤلس، دودھ کا پانی یا جلاب پر رکھا جائے۔ اگر ممکن ہو تو مریض کو فاقہ پر رکھا جائے، لیکن اگر مرض مزمن ہو یا مزمن کے قریب ہو تو لطیف اور ہلکی غذاؤں کی بجائے لطیف اور ہلکی غذائیں نہ دیتے ہوئے مریض کی اصلی قوتیں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر معالج کو مرض کی کیفیت اور درجے کا صحیح اندازہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ مریض کو لطیف اور ہلکی غذا دی جائے۔ اسی کے ساتھ ہی مریض کی قوت اور برداشت پر نظر رکھی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لطیف غذا کی زیادتی کی وجہ سے مریض کمزور اور نڈھال ہو جائے۔ بخار کی حالت میں ایسی غذا بہترین مانی جاتی ہے جو سیال اور رطب ہو۔ ایسی غذا جس میں پانی کی زیادتی ہو، اور پانی کی زیادتی کی وجہ سے بخار کی مخالف بھی ہوا کرتی ہیں ایسی غذائیں، اور تاریخ اور ادرار میں مدد کر کے حرارت کی زیادتی کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، یعنی حمہ خلطیہ یا حمہ عفونیہ کے اصول علاج میں، جیسا کہ ہم نے بتایا 2 متضاد ہے، ٹھنڈا، مبرد اور مرطب تدابیر اختیار کی جائے۔ پھر ان کے علامات کے تعلق سے دیکھا جا چکا ہے۔ پھر اس میں اور کون کون سی تدابیر ہے، تلین، ادرار، اسہال، مقیات، ان دواؤں کا استعمال کیا جائے۔ ٹھنڈا پانی کس حد تک کے استعمال کرنا مناسب ہوتا ہے، کس کنڈیشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں، اور مریض کو بخار کی حالت میں غذا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس کے اصول میں آ گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے کہ جیسا ہم نے بتا دیا آب انار، آب نارنج یا آب سنترا، یعنی جو ہلکی پھلکی غذائیں یا پھل کے جوس وغیرہ ہیں وہ دیا جائے۔ اور کچھ غذائیں درمیانی درجے کی ہوتی ہیں، جیسے آس جو، زردی بیضہ، نیم برست، مونگ کی دال، نرم اور ملائم کھچڑی، چاولوں کا گاڑھا پیش اور گاڑھا سابودانہ۔ ان کے علاوہ کچھ غذائیں غلیظ ہوتی ہیں، جیسے پرندوں کے گوشت اور سبزیوں میں بتھوا، پالک، سلجم، ٹنڈے، خیارین کی ترکاری، خیارین۔ اکثر پھل جیسے انگور، سیب، ناسپاتی، کٹہل، بڑھل، کیلے اور بیر حمہ عفونی والے مریضوں میں مضر ہوتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں ہاضمے کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات یہ معدے میں فاسد ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جوش و تخمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ فساد غذا سے بعض اوقات ایسے فاسد مواد اخراج پیدا ہو جاتے ہیں جو بخار کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے فاسد مواد کو مواد سمیہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض پھل جیسے انار، خاص طور پر انار ترش، انار میخوش، انگور اور لیمبو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ بعض ترش میوہ جات مثلاً ترش سیب یا کھٹا سیب، شفتالو ترش اور ناسپاتی وغیرہ بہت ہی دیر سے ہضم ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا پانی نچوڑ کر استعمال کیا جائے تو صفراوی بخاروں میں یہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ وآخری دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔